بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی بحران، میری خبروں کے مطابق پاکستان میں جو سیاسی بحران چل رہا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے، اور پاکستان کے لیے اس لیے اچھی خبر ہے کہ ایک کیوس پیدا ہوا، غیر یقینی کی صورتحال چل رہی ہے اور عام انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عام انتخابات کی طرف کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اب عام انتخابات کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جن کو ناقابل قبول کہا جاتا تھا، اب عمران خان صاحب شاید ناقابل قبول نہیں رہے بلکہ اب وہ قابل قبول ہیں، اور یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دو تین وجوہات ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان صاحب کا، یا میں خالصتاً انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ، اور اس میں تبدیلی ظاہر ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، پالیٹکس ہے، اور اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی آگے جا کے کیا سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں، اور یا پھر اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے گی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ خراب ہوا تھا ایک مراسلے سے، اور اس کو جو تحریک عدم اعتماد آئی، اس کو رجیم چینج آپریشن کا نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آرگینک نہیں ہے بلکہ ان آرگینیکلی یہ سارا کچھ کیا گیا، مینج کیا گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور فیصلہ بند کمرے میں ہوا، اور اس لیے جی اب وہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہو گیا۔ لیکن میرے پاس جو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو عمران خان صاحب کی مقبولیت اور 14 جماعتی اتحاد کی غیر مقبولیت، غیر دانشمندانہ فیصلے، اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور میڈیا کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا پچھلے 9-10 مہینوں میں، یہ اس طرح کی 3-4 باتوں نے 14 جماعتی اتحاد کا نہ صرف بھرکس نکال دیا، بلکہ جو ممالک جو ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز، یورپ، امریکہ، یہ ممالک جو ہیں، یہ شہری آزادیوں کے حوالے سے، ان سارے چیزوں کے حوالے سے ان کا موڈ تبدیل ہوا ہے، اور وہ موڈ اس سینس میں تبدیل ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ جب باجوہ صاحب نے وزٹ کیا امریکہ کا، لاسٹ وزٹ انہوں نے کیا، طویل ترین وزٹ تھا، تو اس میں انہوں نے کوشش کی اپنے آپ کو کنٹینیو کروانے کے لیے کہ میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور لیکن انہوں نے کوشش کی کہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہو جائے پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ، خاص طور پہ 14 جماعتی اتحاد، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا ہو جائے، جیسے پرویز مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان امریکہ نے کروایا تھا، گارنٹی دی تھی۔ اس کی تگ و دو ہوتی رہی، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ تگ و دو، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کی ریزن یہ کیونکہ کچھ تھنک ٹینکس سے بھی انٹریکشن ہوا تھا باجوہ صاحب کا، اور کچھ اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو اس لیے یہ مختلف انفارمیشن جو ہیں مختلف سورسز سے گیدر اپ ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں وہاں پہ جو گفتگو ہوئی تو اس کو اسٹڈی کیا گیا، تو باجوہ صاحب کیونکہ خود بھی یہ سارا کھیل جو خراب ہوا ہے، ایک تو عمران خان صاحب کی مقبولیت، دوسرا اس ساری عدم اعتماد کو جو رجیم چینج کا نام دیا گیا اس سے گڑبڑ ہوئی، اور امریکہ کے جو وہاں پہ پبلک ڈپلومیسی جس پہ وہ خرچ کرتے ہیں، عوام میں امریکہ کے بارے میں بہت زیادہ منفی رجحان پیدا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو یہ ایک تصویر پیش کی گئی تھی واشنگٹن کو کہ جناب 14 جماعتی اتحاد بالکل مقبول ترین اتحاد کہلائے گا، نواز شریف صاحب کی مقبولیت بہت ہے، مریم صاحبہ کی مقبولیت بہت ہے، عمران خان صاحب مقبولیت کھو چکے ہیں، اس لیے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عوامی رد عمل آیا اس کے بعد پھر موڈ تبدیل ہو گیا سب کا، اور اس میں جو تھنک ٹینکس ہیں، تھنک ٹینکس میں سے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، انہوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں ایک غلطی کہ پرویز مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح کی ایک ڈیل کروائی تھی، اور وہ ڈیل کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور اس کا سارا نیگیٹو امپیکٹ ہم پہ آیا تھا، اور اسی طریقے سے
اب بھی बाजवा साहब चाहते थे कि पावर शेयरिंग फार्मूला और कोई गारंटी बन जाए और इस तरह के कोई बात हो, लेकिन बाजवा साहब का ये विजिट बुरे तरीके से नाकाम हुआ था और न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि बिल्कुल ही पजीराई नहीं मिली। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक थी कि एक तो बाजवा साहब खुद बहुत वीक हो चुके थे और उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ चुकी थी, और दूसरा ये कि दो बड़ी जमातों के साथ बाजवा साहब के ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे, मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। फिर तीसरा जो एक एलिमेंट था, इसलिए ये चैप्टर तो हो गया क्लोज के वो परवेज मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा वाली जो पावर शेयरिंग फार्मूला और जिसमें गारंटी का रोल अदा किया था, वो उस तरह की वो डील वो कहते हैं इस तरह की इंटरवीन जो है दोबारा मुमकिन नहीं है, इसलिए ये सही नहीं, लिहाजा वो विजिट बुरी तरीके से हुआ नाकाम। अब आते हैं बाजवा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। तो बिलावल भुट्टो के बारे में वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स वो ये हैं, वही अगेन कि बिलावल भुट्टो बाहर तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बाहर उनको पजीराई मिलती है, लेकिन उनके लिए उनको जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कैपिटल है उनका वो नहीं है, और उनको जितना भी तगड़ा किया जाए, जितनी भी कोशिश की जाए, तो वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रह गई है और सिंध से आगे उसकी सीटें नहीं हैं। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, और उसमें भी वो ये फार्मूला भी फिट नहीं बैठा कि जी इस तरीके से कोई मैनूवरिंग करके या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके या जोड़ तोड़ करके ये काम किया जाए। तो हमारी इत्तला के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब भी अब उस लिस्ट में या उस दौड़ में शामिल नहीं है कि अगले इलेक्शन की सूरत में वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं बावजूद कोशिश के। तो इसलिए जी वो भी एक चैप्टर हो गया ख़त्म। अब वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर लीडर हैं, और जितने भी सर्वेज हुए हैं, और खा वो गैर मुल्की सर्वेज थे, वो खुफिया थे या ज़ाहिरी थे, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को लोग पसंद करते हैं। और अगली बात जो हैरान कुन बात है ये भी मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कि वहाँ पे जो स्टडी के उसमें इमरान खान साहब ने अपने 9 अप्रैल से लेके, बल्कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई है उस वक्त से लेके आज तक जिस तरीके से भी उन्होंने अपने आप को बचा के रखा और अपनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेके आए, और ऐसी स्ट्रेटेजी के जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो उसमें फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जा रहे हैं, और अब तक 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो इमरान खान ने अपनी विकेट पे उनको खिलाया है, अपनी मर्जी से खिला रहे हैं, और उनको अपनी विकेट से अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजी है उससे बाहर निकल कर खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये इस रिपोर्ट के अल्फाज हैं। लिहाजा वो बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट भी साबित हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये भी बात हुई कि फिर ये इसके बजाय बेहतर यही है कि पाकिस्तान को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, और एक दफ़ा आम इंतखाबात और आम इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान साहब को इख्तदार दे दिया जाए और इसमें रुकावट ना खड़ी की जाए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब को के करीब भी कोई नहीं है। ये 14 जमाती इत्तेहाद सारे मिल के भी आ जाएं तो कोई करीब भी नहीं है, और उनकी विक्ट्री जो है वो क्लीन स्वीप विक्ट्री है, वो बआसानी अपनी हुकूमत बना लेंगे। इसलिए बजाय इसके कि इसको, क्योंकि अगर जो ओपोनेंट राय है अगर उन्होंने कहा कि ये सारों को मिला के कोशिश करके बना भी दिया जाए, तो जो एक्चुअल पॉलिटिकल कैपिटल है और पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान साहब की बरकरार है, और ये बहरान ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर कोई हुकूमत आ भी जाती है, 14 जमाती इत्तेहाद दोबारा आ जाता है बड़ी मेहनत करके, या 16 जमातें 18 जमातें, उसके बाद भी ये 16 जमातें होंगी और उसके बाद अपोजिशन में सिर्फ इमरान खान साहब बैठे होंगे, तो फिर भी वो चैन से नहीं चलने देंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि ये हकीकत को तस्लीम किया जाए, इमरान खान की मकबूलियत को, उनके वोट बैंक को तस्लीम किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत उनके हवाले की जाए। और अगली बात, एक और बात भी है, वो भी उसी रिसर्च पेपर में मौजूद है, और वो ये है कि ये भी सोच के कि चूँकि
یہ جو معاشی مشکلات ہیں پاکستان کی، یہ کوئی 6 مہینے 8 مہینے سال میں ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ چلتی بھی رہے اگست تک اور اگست کے بعد بھی، تو یہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔ یہ کم از کم یہ کرائسس جو ہے وہ 3 سال کا کرائسس کم از کم ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی حکومت آئے، پاپولر حکومت ہو، ان پاپولر ڈیسیژن کرے، سخت فیصلے کرے اور بیسک جو چینجز ہیں وہ لے کے آئے، اور یہ کام کوئی پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے جس پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ ان کو اقتدار اگر مل رہا ہے تو دے دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے اکانومی ٹھیک کر دی تو ویل اینڈ گڈ، یہ پاکستان کا بہت اچھا فائدہ ہوگا اور دنیا بھی خوش ہوگی، اور خاص طور پہ یہ جو بیرونی دنیا ہے اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیبل ہو، اور کیونکہ پورے مسلم جو کنٹریز ہیں، مسلم امہ ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، لیکن پاکستان کے پاس جو ہے، ہمارے پاس جوہری مواد ہے، جوہری ہتھیار ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ساروں کی خواہش ہے، دوست ممالک کی بھی اور ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ان کی بھی، کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب تمام ممالک جو ہیں وہ اسی لیے وہ دوست ممالک، وہ خواہ مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ عرب کنٹریز ہیں یا ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں۔ یہ جو ہر چیز جو رکی ہوئی ہے، ایک سٹیٹس کو کی کیفیت چل رہی ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں۔ تو بلاول بھٹو کا جو چیپٹر ہے وہ بھی اب وہ آپشن بھی اب نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کو یا پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جو کانسیپٹ تھا وہ بھی اب متروک ہو چکا ہے۔ ایک بات دی، اس کے بعد اگر اگلا جو ہے اس میں ہے کہ اگر تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں خان صاحب اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تگڑے فیصلے لیتے ہیں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور اگلا جو دور ہے وہ بھی اس دور میں بھی اگر یہ معیشت کو نہیں سنبھالا دے پاتے، تو وہ از خود ناکام ہو جائیں گے، اور از خود ان کا جو رومانس ہے عوام کے ساتھ، پولیٹیکل رومانس، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک موقع دے دینا چاہیے، اور باقی پارٹیاں ان ویٹنگ رہیں گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت واضح طور پہ یہ جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں، یہ میرے پاس آئی ہیں، ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس لیے جی باجوہ صاحب کا جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اور یہ کھیل ابھی تک چل رہا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جتنا بھی خاص طور پہ جرنلزم کو دبانے کی کوشش کی گئی، میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور ایک پورے کا پورا یہ بھی ایک چیپٹر ہے اس رپورٹ میں، اس ریسرچ پیپر میں پورے کا پورا یہ چیپٹر ہے کہ جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اب تک ہو رہا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو یہ نجم سیٹھی صاحب کا بھی اس ریسرچ پیپر میں ذکر ہے کہ وہ جب آئے تھے، ان پہ جب ہوا تھا تو انہوں نے کیا بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اس ریسرچ پیپر میں ہمارے رومی بھائی کا بھی تذکرہ ہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی ایک داستان بیان کی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بتایا تھا۔ اس طریقے سے وہ ساری کے سارا وہ ہو رہا ہے، اور اب بھی اسی تناظر میں یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اور دیکھا ہو کہ کیا ہم نے کہ محکمہ خارجہ کے فورم سے بھی پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے آواز اٹھی، اور وائٹ ہاؤس کے معاملے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی سارے کے سارے بیک زبان اس پہ نظر لگائے ہوئے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جی جو ہمارے پاس تو اچھی خبر جو تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا یہ سیاسی بحران ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، کہ اب الیکشن کی طرف جایا جائے، اور عمران خان صاحب کے راستے میں جو ایک رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں تو شاید وہ رکاوٹیں اب نہ ہوں۔ الیکشن ہوں گے، الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ہوگا، اور اس کو اب ایک اور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جو میجورٹی ہے، جو ان کی لیڈ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔